السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر دارالقضاء والافتاء مولانا حافظ مفتی سید صادق محی الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مہلک کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر شب برات کی معروف و مقدس رات میں اپنے مکانات ہی میں نماز، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور مہلک کورونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے بارگاہ رب العزت میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ انہوں نے اس ضمن میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت شب برات کا موقع ہے۔ اس موقع سے مسلمانان عالم کی ایک کثیر تعداد مساجد میں جمع ہوتی ہے، ذکر و فکر، عبادات اور ریاضات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ موقع اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ کورونا وائرس نے سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انسانیت پریشان ہے اور اس کے پھیلاؤ کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں طبی ماہرین نے اور ملک کے دانشور علماء و مشائخ نے عامۃ المسلمین کو، امت مسلمہ کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں ادا کریں اور مساجد میں صرف مختصر جماعت کا اہتمام ہو، امام صاحب کے ساتھ 3، 4 یا 5 مصلی شریک ہو کر فرض نماز کی جماعت کا نظم کر لیں اور وہ بھی سنن و نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ ضعیف اور بزرگ بچوں کو اور نوجوانوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں فرائض ادا کرنے، سنن ادا کرنے اور توبہ و استغفار میں مصروف رہنے کی علماء کرام نے ہدایات دی ہیں۔ اس وقت شب برات کا موقع قریب ہونے کی وجہ سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے شب برات کی، لیلۃ البراءہ کی، بکثرت احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ کہ شارحین نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن چونکہ تواتر سے اس پر عمل درآمد ہے اور ان احادیث کو علماء کرام نے جمع کر کے اس کی فضیلت کو ثابت کیا ہے، اس تناظر میں ملت اسلامیہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتی ہے، توبہ و استغفار میں بسر کرتی ہے۔ ویسے بھی یہ عبادت فضیلت والی عبادت ہے، فضیلت والے اعمال انفرادی طور پر ادا کیے جائیں، یہی بہتر ہے۔ اور اس موقع سے تو ضرور اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم مساجد کی طرف قدم آگے نہ بڑھائیں، بلکہ اپنے گھروں میں توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، ذکر و فکر کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور اگر ہمارے ذمہ قضا نمازیں باقی رہ گئی ہوں تو قضاء عمری کی نیت سے نمازیں ادا کریں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ پیغام ضرور دیا جانا چاہیے کہ وہ گھروں کے باہر اپنے اوقات نہ گزاریں، بلکہ شب برات ہی کیا ہے، بلکہ ہماری ہر رات شب برات اور شب قدر ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ عمومی وبا جو سارے عالم کا اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، منانا، یہ ملت اسلامیہ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس لیے ہم ہماری ہر رات کو شب برات بنائیں، ہر رات کو ہم شب قدر بنائیں، اور نوجوان خاص طور پر گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی عبادت اور عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور مساجد کی طرف جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اور نوجوانوں
کہ وہ باہر اپنے اوقات گزارنے کے بجائے شب برات ہی نہیں بلکہ ہر روز ہر رات گھروں میں محصور رہیں اور اس مرض کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ ادا نہ کریں، بلکہ گھروں میں محصور رہ کر اس مرض کے دفاع کے لیے اور خاتمے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کہیں جمع ہوں اور مسلمانوں کو جمع ہونے کی دعوت دیں۔ اس لیے میری ملت اسلامیہ سے پرسوش ہے کہ وہ سب کے سب اس پیغام پر دھیان دیں اور اپنے معمولات جو کچھ ہیں شب برات کے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ادا کریں۔ اس موقع پر اس رات میں اکثر مسلمان ستاروں کی زیارت کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ زیارت قبور ایک مستحسن عمل ہے، کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ ایصال ثواب گھر سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس شب برات کے موقع پر قبرستان کی طرف جانے کی زحمت بھی نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ شب برات ہی پر کیا منحصر ہے، ہماری ہر نماز کے بعد، بلکہ جب بھی یاد آ جائے ہم کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ حضرات سے التماس ہے کہ شب برات میں بھی اور تمام دنوں اور راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی ضروری لازم کر لیں اپنے اوپر گھروں میں، اور جماعت سے گھر والوں کے ساتھ مل کر نمازیں ادا کریں اور ہمیشہ دعا کریں، اور خاص طور پر اس وبا اور بلا سے حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا و وبا سے ملت اسلامیہ کی بھی حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور کرۂ ارض سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔